فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی سچی سچی بات کہا کرو۔ اللہ کریم تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، یہی لوگ حقیقی طور پر بہت بڑی کامیابی کے مالک ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، معزز سامعات، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کو اپنی ذات کے ساتھ بھی اور اپنے رسول کے ساتھ بھی اور اپنے دین کے ساتھ بھی محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دین، یہ تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو اللہ کی ذات زیادہ محبوب نہیں ہے، دنیا کی چیزیں زیادہ محبوب ہیں، یا اللہ کے رسول زیادہ محبوب نہیں، دنیا کی چیزیں زیادہ محبوب ہیں، یا اللہ کا دین وہ زیادہ محبوب نہیں ہے، دنیا کی چیزیں انسان کو زیادہ محبوب ہیں، تو ایسے بندے کو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ عذاب کب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول سے بھی تمام کائنات کی چیزوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، اور اس کے دین کے ساتھ بھی سب چیزوں سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، محبت کا معیار کیا ہے؟ کون سی محبت، کس طرح کی محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے؟ اپنی منمانی کی محبت، اپنی مرضی کی محبت، جس طریقے سے انسان جو کام محبت میں کرنا چاہے وہ کر گزرے، یا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بتلائے ہیں اس کے مطابق محبت ہونی چاہیے؟ یقیناً دونوں باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے والدین سے محبت کا حکم دیا، اپنی بیوی سے محبت کا حکم دیا، اولاد کے ساتھ محبت کا حکم دیا، لیکن اس کے کچھ حدود رکھی ہیں، کچھ قیود رکھی ہیں، کچھ ضوابط رکھے ہیں، کچھ قوانین رکھے ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی محبت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے اس کو صدقہ کرنا شروع کر دو۔ بیوی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، ماں سے محبت کرتا ہوں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، نہیں، بلکہ جس حد کے ساتھ، جس پابندی کے ساتھ اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا اسی حد میں محبت کی جائے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کے تمام گروہ، تمام فرقے، تمام طبقات سب محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہر ایک کی محبت کا اظہار کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ آئیے ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں، کون سا طریقہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے اور کون سا طریقہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں۔ آج جس طریقے سے ہم خوشی اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کیا اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، یا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کوئی اور ذریعہ بتلایا ہے؟ بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری آیات ہیں، میں ان میں سے صرف ایک حدیث بیان کر کے اس کی موضوع کے متعلق جو ہے وہ بات کروں گا۔ عبد الرحمن ابن ابی قرات رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور حدیث ہے، پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کی ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلہ صحیحہ میں بھی نقل فرمایا۔ عبد الرحمن ابن ابی قرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام دوڑے
اور آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا. فجعلوا یتمسحون، اور انہوں نے اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر ملنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے میرے صحابہ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس کام کے کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے، یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ قالوا حب اللہ ورسول، ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کے پانی سے تبرک حاصل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات ارشاد فرمائے، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، تم میں سے جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے، تم میں سے جو آدمی یہ پسند کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرے، اس کے رسول سے محبت کرے، او یحبہ اللہ ورسولہ، یا یہ پسند کرتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ محبت کریں، دونوں میں سے جو کام تم پسند کرنا چاہو، 3 کام کر لو. آج جو ہم جس طریقے سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس کو بھی ماپ لیجئے اور ان 3 باتوں کو بھی ماپ لیجئے. آپ نے فرمایا نمبر 1 فَلْيَسْتُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی وہ بات کرے وہ سچی بات کرے، جھوٹی بات نہ کرے. تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ محبت کریں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے سچی بات کرے، جھوٹ نہ بولے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور امانت کو ادا کرے جب بھی اس کے پاس امانت پکڑائی جائے، کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کرے. اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے تو وہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کرے. وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، فرمایا تیسرا کام یہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنا کوڑا کرکٹ اٹھا کر پڑوسیوں کی چھت اور پڑوسیوں کے دروازے کے سامنے نہ پھینکے، ان کی بیل بجا کر دوڑ نہ لگا دے، ان کا دروازہ کھٹکا کے جلدی سے اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائے. فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرے. 3 باتیں بتلائیں. میں بھی، آپ بھی، سب مسلمان اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں. محبت کا دعویٰ تو ہمیں بہت زیادہ ہے، کیا یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے. امانت ہمیں پکڑائی جائے تو 100% امانت کو ادا کر دیتے ہیں، اور پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک اختیار کرتے ہیں. 2 باتوں کو ابھی رہنے دیجئے. پہلی بات کو لے لیجئے، فَلْيَسْتُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات کرے وہ سچی بات کرے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی بندے کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں جو سچ بولتا ہے. جھوٹ بولنے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نبی بنا کر نہیں بھیجتے. یوسف علیہ السلام الزام لگا، جیل میں چلے گئے، اور جیل میں چلے جانے کے بعد بالآخر ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا، تو وہ آدمی جس کو خواب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی تھی وہ کہنے لگا میں خواب کی تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. قرآن مجید نے اس لفظ کو ظاہر کیا ہے. وہ آدمی جا کر کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا، اے یوسف علیہ السلام، اے وہ نوجوان جو تو سچ بولتا ہے، سچ بولنے والے یوسف، ہمارے اس خواب کی ہمیں تعبیر بتلا دی. جب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتلائی اور بادشاہ کے سامنے ذکر کیا گیا اور بادشاہ نے جا کہا اس کو بلا کے لاؤ، یوسف نے کہا نہیں جانا، پہلے عورتوں سے پوچھو کس بندے نے زیادتی کی ہے. زلیخا نے اس وقت اظہار کیا، اس نے کہا انہا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین،
آج جو ہے وہ میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں نے ہی اسے جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی. انہو لمن الصادقین، میں زلیخا عزیز مصر کی بیوی ہو کر ساری دنیا کے سامنے اعتراف کرتی ہوں کہ یوسف جو تھا وہ بالکل سچے لوگوں میں سے تھا، اس نے جھوٹ نہیں بولا اور اس نے بالکل جو ہے وہ سچ بولا. ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا انہو کان صدیقا نبیّا، یہ ہمارے سچے نبی تھے، سچ بولتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہو کان صادق الوعد، بالکل سچے وعدے والے تھے، سچ ہی وعدہ کرتے تھے، جب بھی بات کرتے سچی کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اپنے بھی بیگانے بھی تمام شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے کبھی جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولا، سچ بولتے تھے. جا صادق جا الامین، حجر اسود رکھنے کی باری آئی تو کہا جو بیت اللہ میں پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کر دے گا. جیسے ہی آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً آواز بلند کر دی، جا صادق جا صادق، وہ آدمی آگے ہیں جو سچ بولتے ہیں. قریش مشرکین مکہ بھی آپ کے سچ بولنے کا اعتراف کرتے ہیں. اور ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، ہرقل کے دربار میں، روم کے بادشاہ کے دربار میں، وہاں پہ اس سے بات چیت کر رہا ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے ابو سفیان وہ نبی کیا کہتا ہے؟ کہا وہ ہمیں کہتا ہے اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. واترکوا ما یعبد آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد جس کی پرستش کرتے ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دو. کان یأمرنا بالصلاۃ والصدق والعفاف والصلہ، چار چیزوں کا توحید کے بعد جو ہے وہ اسپیشل ذکر کیا. وہ نبی ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے اور ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے. ابو سفیان جو ابھی مشرک ہے، نبی کے اوصاف بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی زبان سے سچے کلمات نکل رہے ہیں کہ وہ انسان ایسا ہے جو خود بھی سچ بولتا ہے اور ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، زملونی زملونی، چادر دے دو، مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر دے دیتی ہیں اور یہ کلمات فرماتی ہیں گھبرائیے نہیں، آپ کو اپنی جان کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے. انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچ بولتے ہیں. وتحمل القل، آپ جو ہے وہ بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو بھی کما کر دیتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، آپ حق کے آنے والے راستوں پہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وتقری الضیف، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں. ایسے اوصاف والے بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ کریم ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے. ان اوصاف میں سے ایک وصف کیا تھا؟ انک لتصدق الحدیث، اے میرے سر کے تاج آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو انسان سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ 3 مثالوں کی روشنی میں نے ذکر کیا. تمام انبیاء بھی سچ بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچ بولتے ہیں، اور آپ کے اوصاف میں سے سچ بولنا ہے، اور آپ نے ہمیں سچ بولنے کا جو ہے وہ حکم دیا. آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات، میں نے پچھلے خطبہ میں ذکر کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمارے اوپر احسان عظیم کیا. کون سا احسان کیا؟ وہ کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی ہمیں تعلیم دیتے ہیں. آپ کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ تعلیمات ہمارا ذخیرہ ہیں.
یہ تعلیمات ہمارا سرمایہ ہیں، یہ تعلیمات ہمارا مستقبل ہیں، اور یہی تعلیمات ہماری کامیابی کی ضامن اور نظریہ نجات ہیں۔ وہ تعلیمات جنہیں ہم نے پسے پشت ڈال دیا، ان تعلیمات میں آپ کی ایک تعلیم یہ بھی تھی، لوگوں سچ بولا کرو، لوگوں سچ بولا کرو۔ عمومی گفتگو میں آپ نے ہمیشہ سچ بولنے کا حکم دیا، علیکم بالصدق، لوگوں سچائی کو لازم پکڑو، سچائی کو کبھی نہ چھوڑیں۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، لوگوں سچ بولنا جو ہے وہ انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جو ہے وہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گی۔ آپ نے عمومی گفتگو میں لوگوں کو سچ بولنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنہ، لوگوں 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج کی خوشی کے مقابلے میں ذرا ان 6 چیزوں کا موازنہ کر لیجئے، کیا ان 6 چیزوں میں جن میں آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے، جس طریقے سے آج لوگ جو ہے وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ڈھول چمکا کر رہے ہیں، عورتیں اور مرد مختلف ہو کر بازاروں میں نکل رہے ہیں، اور آپ وسلم کی قبر مبارک کی شبیہ بنا کر نہ جانے کیا کیا کچھ کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، ان 6 چیزوں کو بھی سامنے رکھنے، غالباً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، اصدق الحدیث، اپنی بات کو جو ہے وہ سچا کہا، سچ بولا کرو ہمیشہ، جب بھی بات کرنی ہے تو سچی بات کرو۔ وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کیا کرو، جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرو وعدے کو پورا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس جو امانت پکڑائی جائے اس امانت کو جو ہے وہ ادا کیا کرو۔ نمبر 4، فرمایا وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنے سطر کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو لوگوں کو تکلیف دینے سے روک لو۔ یہ ان 6 چیزوں میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ذرا یہ 6 چیزوں کو پھر دوبارہ سن لیں۔ ہمیشہ بات جو ہے وہ سچی کرو، وعدے کو پورا کرو، امانت کو ادا کرو، اپنے سطر کی جو ہے وہ حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں کی تکلیف جو ہے وہ روک لو۔ عمومی گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا۔ دوسری جگہ آپ نے فرمایا لوگوں قسم اٹھانی ہو تو سچی قسم اٹھانا، جھوٹی قسم نہ اٹھایا۔ لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم، لوگوں نہ باپ کی قسم اٹھاؤ نہ ماں کی قسم اٹھاؤ۔ ولا بالانداد، اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ان کی بھی قسم نہ اٹھاؤ۔ پیر کی قسم نہ اٹھاؤ، کسی مخلوق کی قسم نہ اٹھاؤ۔ تحلفوا باللہ، اللہ کی قسم اٹھاؤ۔ ولا تحلفوا الا باللہ وانتم صادقین، لوگوں اللہ کی قسم اٹھاؤ، اس وقت قسم اٹھاؤ جب تم سچی قسم اٹھا رہے، جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ۔ قسم اٹھانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا۔ تیسری جگہ شریعت میں آپ نے حکم دیا لوگوں ایمان لاؤ، ایمان بھی سچا لاؤ۔ اگر ایمان میں ذرہ برابر بھی جھوٹ پایا جاتا ہے تو کامیابی ناممکن ہو جائے گی، مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا من کان یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرمایا صادقا بالقلب، سچے دل کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے حرام قرار دیتا۔ اگر سچی گواہی نہیں ہے فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام نہیں کیا جاتا۔ گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دینی ہے، تب جا کر جو ہے وہ یہ ایمان کی گواہی اللہ کے دربار میں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔
عمل بھی سچا ہونا چاہیے. سچا عمل ہے تو قابل قبول ہے، عمل سچا نہیں ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں. ایک آدمی آیا اور آ کر پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی چیزیں ہمارے اوپر فرض کر رکھی؟ فرمایا 5 وقت کی نماز، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں. کہا یا رسول اللہ کوئی اور نماز؟ کہا اور نماز نہیں، صرف 5 ہی نمازیں ہیں، الا یہ کہ تو نفل پڑھنا چاہے. پھر پوچھا کوئی اور عبادت؟ کہا روزے فرض، رمضان کے 30 روزے. کہا کوئی اور؟ کہا اور کوئی نہیں سوائے نفلی. کہا کوئی اور عبادت؟ کہا زکوٰۃ فرض ہے. کہا زکوٰۃ کے علاوہ؟ کہا اور کچھ نہیں. یہ 3-4 عبادتیں آپ نے ذکر فرمائی. وہ کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس میں اضافہ بھی نہیں کروں گا، اس میں کمی بھی نہیں کروں گا. آپ نے ایک روایت میں لفظ ہے افلح ان صدق، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ بولا ہے. اور دوسری روایت میں لفظ ہے ان صدق دخل الجنہ، اگر اس نے سچ بولا ہے تو یہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا. عمل میں بھی شریعت نے ہمیں سچ بولنے کا جو ہے وہ حکم دیا. نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، اس کے لیے عبادت کرنی ہے تو وہ بھی سچائی کے ساتھ عبادت کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس کے معاملات میں، لین دین میں، بے شراء میں، تجارت میں ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا. فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما. فرمایا 2 خرید و فروخت کرنے والے، دونوں خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے جب تک وہ مجلس میں سودا کر رہے ہیں، سودا لینا چاہیں لے لیں، فسخ کرنا چاہیں فسخ کر دیں. جب مجلس ختم ہو جائے پھر ان کی مرضی ہے، چاہے وہ سودا فسخ کرنا چاہیں کریں، اگر نہ کرنا چاہیں تو سودا پکا ہو. وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچ بولتے ہیں اور سودے کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں، بورک لہما فی بیعہما، فرمایا ان کے سودے میں اللہ برکت فرما دیتے. وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، فرمایا اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں اور معاملے کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے سودے کی برکت اللہ تبارک و تعالی وہاں سے نکال دیتے. اللہ کریم نے یہ چند ایک مثالیں میں نے ذکر کی. مختلف معاملات میں شریعت نے ہمیں سچ 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 بولنے کا حکم دیا. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات. لوگوں عمومی گفتگو میں بھی سچ بولو، کلمہ پڑھو تو سچا پڑھو، لوگوں عمل کرو تو سچا عمل کر کے دکھاؤ، قسمیں اٹھاؤ تو سچی قسمیں اٹھاؤ، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو تو وہاں پہ بھی سچ بولو. اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ، اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ نہیں، جو مرضی کرو. اگر تم دعوے میں سچے ہو تو سچ بول کر دکھاؤ. اگر تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے پھر جتنا مرضی جو ہے وہ جھوٹ بولتے چلے جاؤ. اگر تم سچ بولو گے تو ملے گا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ مختلف آیات اور مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. نمبر 1 بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ جو انسان سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے متقین میں شامل فرما دیتے، وہ انسان متقی بن جاتا ہے. قرآن مجید میں ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچائی کو لے کر آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو، وحی کو لے کر آئے، قرآن کو لے کر آئے. والذی جاء بالصدق، جو سچائی کو لے کر آیا، وصدق بہ، اور اس کی تصدیق کی. جس بندے نے بھی اس کی تصدیق کی اور اس کو سچا جانا، کتاب اللہ بھی سچی ہے اور سنت رسول بھی سچی ہے، فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے علاوہ کوئی متقی اور پرہیزگار. جو کتاب اللہ کی تصدیق کرتا ہے اور اس کو سچا جانتا ہے، اس کی سچائی کو مانتا ہے، فرمایا یہی آدمی جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار. دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والوں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے.
لمبی آیت ہے سورہ احزاب کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی اور انکساری کرنے والے مرد اور عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہت بڑا اجر اور بہت بڑی مغفرت جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے. اللہ کریم ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. یہاں پہ اس آیت کو بھی سامنے رکھے اپنی اپنی محبت کا اظہار دیکھ لینا چاہیے. اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والے کون ہیں؟ سچ بولنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، عاجزی اور انکساری کرنے والے، ذکر کرنے والے، اپنے سطر کی حفاظت کرنے والے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھی اور اجر عظیم رکھا. اور دوسرے کام جو ہم کرتے ہیں ان میں سے کسی کا ذکر، یہاں پہ کوئی ذکر ہے؟ جو لوگ پہاڑیاں بناتے ہیں، جو مرد اور عورتیں اچھا لباس زیب تن کر کے اور راتوں کو نکل جاتے ہیں بازاروں میں اور گلیوں کوچوں میں اور بھنگڑا ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں. ایسے لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے. فرمایا نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنی سطر کی حفاظت کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم اور مغفرت کو تیار کر رکھا. تیسری اور آخری بات، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچ بولنے والوں کو مغفرت بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، اور دنیا کے مصائب اور مشاکل میں نجات بھی عطا فرماتے ہیں. دنیا کے معاملات میں بھی، آخرت کے معاملات میں بھی. جھوٹ جو ہے انسان کو تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، اور سچائی جو ہے وہ کامیابی دیتی ہے اور عزت دیتی ہے. مشہور واقعہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا. غزوہ تبوک میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ گئے. آپ سلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، مسجد میں 2 رکعت پڑھی اور بیٹھ گئے. منافقین آ کر بہانے بنانے لگے، یا رسول اللہ میں بیمار تھا، میرا فلاں عذر تھا، میری بیوی بیمار تھی، میرا بچہ بیمار تھا. عذر بنائے، آپ سنتے رہے اور ان کو کہے ٹھیک ہے اللہ کی سپرد، ٹھیک ہے اللہ کی سپرد، ان کو چھوڑتے رہے. کعب بن مالک کی باری آئی تو کہنے لگے میں سوچ رہا تھا میرے جیسا باتیں کرنے میں ماہر آدمی کوئی نہیں تھا، میں بہانہ بناتا بڑی آسانی سے بات بن جاتی، لیکن میں نے سوچا اگر میں نے جھوٹ بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے جھوٹ بولا اور اللہ نے میرا جھوٹ میرے نبی کو بتلا دیا، پھر آپ ساری زندگی کے لیے ناراض ہو جائیں گے، کبھی خوش نہیں ہوں. جھوٹے لوگوں سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر خوش نہیں ہوتے ہیں. حضرت کعب کہتے ہیں میں نے یہ سوچا اگر میں نے جھوٹ بولا اور اللہ نے خبردار کر دیا تو پھر ایسے ناراض ہوں گے، دوبارہ صلح صفائی کا موقع جو ہے شاید نہ مل، اور اگر میں نے سچ بول دیا شاید آپ ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ کو راضی کر دے گا، یہ میرے لیے جو ہے وہ خیر کا باعث. کہتے میں نے ارادہ کر لیا سچ بول. میں نے بتلایا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، سواری بھی موجود تھی، مال بھی موجود تھا، صحت بھی موجود تھی، میں فوراً جا سکتا تھا، لیکن بس یہی کہ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، یہ کہتے کہتے وقت گزر گیا اور میں نہیں جا سکتا. آپ نے فرمایا اما ھذا فقد صدق قم فیقضی اللہ فیک، یہ بندہ سچ بولا ہے، جاؤ چلے جاؤ، آپ کے بارے میں اللہ ہی فیصلہ کرے گا. اتنی بات کہی میں چلا گیا. لوگوں نے مجھے ملامت کی، ساری دنیا بہانے کر رہی ہے، تو بھی بہانہ کر دے، جان چھڑا لے، اس میں کیا مسئلہ ہے.
میرا جی چاہا کہ میں پھر جاؤں اور جا کر بہانہ کر دوں، لیکن میں نے پھر پوچھا کوئی اور بندہ بھی ہے؟ کہنے لگے 2 آدمی اور، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی۔ پھر میں 2 آدمی اور ہیں، کہنے لگا ٹھیک ہے پھر اللہ کس کو۔ وقت گزرتا گیا، آپ نے تمام لوگوں کو بائیکاٹ کا حکم دے دیا، ان سے کسی نے بات نہیں کرنی۔ کہتے ہم گزرتے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی میں آتا، میں سلام کہتا، دیکھتا ہی رہ جاتا کہ آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں ہلے۔ مجھے نظر آتا کہ آپ کے ہونٹ جواب میں نہیں ہلے۔ کہتے بڑی تنگی ہوئی، 40 دن جو ہے وہ گزر گئے۔ اسی اثناء میں غسان کے بادشاہ نے خط بھی لکھا، کہا بڑے کام کے آدمی ہو، تیرے نبی نے تو تیرا ساتھ چھوڑ دیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، جو چاہیے تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، تمہاری مدد کریں گے، ہمارے پاس آ جاؤ۔ میں نے کہا یا اللہ ایک اور آزمائش، اسے خط کو پکڑا اور آگ کے اندر پھینک دیا۔ 40 راتوں کے بعد آپ کی طرف سے اعلان ہوا کہ بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں، ان کے گھروں میں ان کو بھیج دیجیے۔ کہا بیویوں کو بھی بھیج دیا گیا۔ 40 سے 50 راتیں اسی حالت میں گزر گئی۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین جو ہے وہ وسیع ہونے کے باوجود تنگ پڑ گئی، اور وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں بھی گھٹن کا شکار ہو گئیں، ایسے لگ رہا تھا کہ سانس اندر ہی پھنس کر رہ گیا ہے، نکلنا نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا اب کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی پناہ دے گا تو پناہ ملے گی، وگرنہ پناہ نہیں ملے گی۔ 50ویں رات میں کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے میں بیٹھا تھا چھت پہ، ایک پکارنے والے نے پکارا ہے یا کعب ابشر، کعب خوش ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہو کر تیزی کے ساتھ آیا، وہ میرے گھر میں پہنچا، لیکن اس سے پہلے آواز تیز تھی، وہ پہلے پہنچ چکی۔ کہتے میں نے اپنے کپڑے اتارے اور پڑوسیوں سے ادھارا لباس لیا، اپنا کپڑا اس بندے کو تحفے میں دے دیا جس نے آواز دی۔ میں آپ کے پاس گیا، لوگ مبارکباد دینے لگے، آپ وسلم کا چہرہ دیکھا تو دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ابشر یا کعب بیوم خیر مر علیک منذ یوم ولدک امت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کعب خوش ہو جاؤ آج کے اس بہترین دن پر، جو تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تیری توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی تو کہنے لگے 2 باتیں کہی، یا رسول اللہ میری توبہ قبول ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید میں ذکر کر دیا، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس خوشی کے موقع پر 2 باتیں کہتے، ایک تو یہ میرا جتنا مال ہے سارا اللہ کے نام پہ وقف، سارا میں صدقہ کرتا ہوں۔ اتنی خوشی کہ میرے اللہ نے میرے لیے اعلان کیا کعب تیری توبہ قبول ہو گئی سچ بولنے کی وجہ سے۔ فرمایا میرا سارا مال یا رسول اللہ آپ کے لیے جو ہے وہ وقف۔ آپ نے فرمایا کعب امسک علیک بعض مال، اپنا تھوڑا سا مال اپنے پاس بھی رکھو۔ اس کا مطلب ہے سارا مال صدقہ خیرات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پیچھے ورثاء ہیں، ان کا حصہ بھی رہنے دینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کچھ مال جو ہے وہ روک لو، کچھ مال جو ہے وہ صدقہ خیرات کرو۔ دوسرا کہنے لگے یا رسول اللہ میری توبہ کا نتیجہ یہ ہے آج کے بعد میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ کہتے ہیں وہ وقت گزر گیا، پھر میں بعد میں یہ حدیث بیان کیا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کی قسم آج تک اس دن کے بعد پھر میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مجھے امید ہے میری باقی تھوڑی سی زندگی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی مجھے سچ ہی بولنے کی توفیق دے گا اور جھوٹ سے بچائے رکھے گا۔ یہ وہ سچ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، آج ہم نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا۔ یہ وہ محبت ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا فَلْيَسْتُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو آؤ میدان میں، اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا شروع کر دو، مجھے بھی اور میرے رب کو بھی یقین آ جائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ سچ تم اختیار نہیں کر سکتے تمہاری کوئی محبت نہیں، یہ محبت اپنی سنبھال کے رکھیے۔
اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایماندار لوگو سیدھی اور سچی بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، محبت کرنے میں بھی، نماز پڑھنے میں بھی، زکوٰۃ دینے میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ انسان جو ہے بہت بڑا کامیاب ہے، اس جیسی کامیابی کسی کو نہیں ملی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی سے سچی محبت جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔